مجھے 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اللہ نے مجھے 70 کروڑ دے دیے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے ہمیں اپنے بہت ہی پیارے ناموں اور کلام برحق سے متعارف کروایا ہے تاکہ ہم اس کے حمد و ثنا کہ اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کے حامل ہو سکے۔ اس طرح مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے اور کلام پاک کی مختلف صورتوں کے اعداد و شمار کے مطابق وظائف کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رحمت و برکت اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اس طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہوئے آپ کو آج ایک انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہو، بے اولادی کا ہو، مکان کا مسئلہ ہو یا قرض کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ جتنی بڑی حاجت ہو، رزق کی، پیسوں کی، دولت کی، یہ وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر غیب سے دولت مل جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو اس کی جیب، اس کا گھر، اس کی دکان، اس کی تجوری، چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو۔ اس کی جیب بھی پیسوں سے بھرتی ہے، اس کے دکان رہتی ہے، اس کی الماری بھی بھر جاتی ہے، مکان کے مکان گاڑیاں لے کے تک جاؤ گے، انشاءاللہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، قسمت بدل جائے، پیسہ قسمت میں آ جائے، پیسہ آپ کا عاشق ہو جائے، دولت آپ کی عاشق ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آسان سا وظیفہ اللہ پاک کے نام اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا، ایک دن کا یہ عمل ہے۔ کبھی بھی آپ چاہو کہ آپ پریشانی میں ہو، مالی مشکلات میں ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فوری طور پر آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا مانگ لینا۔ قرضوں کا بوجھ ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، رقم چاہیے ہو، بیماری کا علاج کروانا ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جسم کے اندر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کوئی ایسا آپ کو ذہن کا مسئلہ ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی آپ کو ایسی پریشانی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حل نہیں ہو سکتی، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں، کئی لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو باغ میں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اطمینان سے، سکون سے بیٹھ جانا ہے اور چپ چاپ یہ عمل کرنا ہے۔ کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے، اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لینے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، بینک میں آپ کو رقم چاہیے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دولت ہی دولت ہو جائے، اس لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ بڑی سی بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے ہو تو نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض اتر جائے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہیں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ 1 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آپ ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کی صرف اور صرف 1 بار تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یا غنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 9 بار یا غنی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کی دولت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ جو آخری وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آخری جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاق کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب 12 مرتبہ یا رزاق پڑھ لے تو اس کے بعد 1 مرتبہ پھر سے سورہ کوثر پڑھ لیجئے گا، اور آخر میں آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے آخر میں استغفر اللہ پڑھ کر گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔
جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لے جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر 9 بار یا غنی پڑھنا ہے، پھر چوتھے نمبر پر 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر پانچویں نمبر پر 11 بار یا رزاق پڑھنا ہے، پھر دوبارہ 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخری نمبر پر 7 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ ہمیشہ صدق دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کی تکمیل کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب آپ نے دعا مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا، جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں، جو مشکلاتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے اور نماز کی پابندی کرے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی میں خیر و برکت اور سکون آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔